السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں کہ جہنم میں دو گھڑے تھے، ایک میں پوری دنیا کے جہنمیوں کو ڈالا گیا تھا اور ایک میں صرف پاکستان کے جہنمیوں کو ڈالا گیا تھا۔ تو پاکستانی جو جہنمی تھے ان کے اوپر کوئی فرشتہ نہیں تھا، اور باقی جو گھڑا تھا اس پہ فرشتے تھے، اور جیسے کوئی باہر آتا تو وہ اس کو واپس اندر دھکیل دیتے تھے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ تو جو پاکستانی والا گھڑا تھا اس میں سے کسی نے اعتراض اٹھا دیا کہ جی یہ کیسا جہنم ہے، سب کے ساتھ ایک سلوک ہونا چاہیے۔ باقی پوری دنیا کے جہنمی جس گھڑے میں ہیں پورے فرشتوں کی وہاں ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، جو باہر آتا ہے تو سب اس کو واپس اس گھڑے میں ڈال لیتے ہیں، اور ایک ہم ہے کہ ہمارے اوپر کوئی فرشتے ہی نہیں ہے، کوئی چوکیدار نہیں ہے، کوئی ڈیوٹی والا نہیں ہے جو ہمیں واپس ڈالے، تو ہمارے ساتھ بھی ان کی طرح سلوک ہونا چاہیے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ نہیں، یہاں پہ فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ پاکستانیوں کا کنواں ہے، اور یہاں سے جب کوئی باہر نکلتا ہے تو یہ خود ہی اس کو کھینچ کے واپس ڈال لیتے ہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو بھائی، جب ہم جل رہے ہیں تو تمہیں بھی جلنا ہوگا۔ تو یہ پاکستانیوں کے لیے ایک لطیفہ تھا جو میں نے آج سے 10 سے 15 سال پہلے سنا تھا، اور یہ کسی پاکستانی نے مجھے نہیں سنایا تھا بلکہ ایک عربی شیخ تھا، اس نے مجھے یہ لطیفہ سنایا تھا، اور اس نے اس بات پہ سنایا تھا کہ اس وقت بھی کچھ ایسے سین ہوا تھا کہ ایک پاکستانی دوسری پاکستانیوں کے پاؤں کھینچنے میں، رسے کشی میں مصروف تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ لطیفہ جس نے بھی کہا ہے بہت ہی زبردست لطیفہ ہے اور ہمارے حالات کی صحیح ترجمانی کرتا ہے۔ تو یہ جو ہمارا رویہ ہے، یہ جو روش ہے ہماری، یہ کافی پرانی ہے، اس لیے تو یہ لطیفے بنے، اور جہنم کا یہ جو گڑھے والا لطیفہ ہے، ظاہر بات ہے اس میں حقیقت تو نہیں ہوگی، لیکن ہمارے حالات کی صحیح ترجمانی کرتا ہے۔ ہم اللہ سے ہر وقت یہ سوال کرتے ہیں، اللہ ہم پہ رحم فرما، ہم پہ رحم فرما، ہم پہ رحم فرما، اور کام ہمارے سب وہ ہیں جن پر اللہ کا غضب ہم پہ ہوگا، رحم نہیں ہوگا۔ سورۃ حجرات کی ایک آیت ہے، اس کے صرف ترجمہ کر کے میں بات ختم کرتا ہوں، جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن سارے بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں میں صلح کرانے کی کوشش کیا کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی رحم اللہ ان پہ کرے گا جو مومن کو، مسلمان کو بھائی بھائی سمجھتا ہو۔ میرا اور آپ کا رشتہ ایک ہونا چاہیے، وہ ہے بھائی کا، پھر کوئی سرحد بیچ میں نہیں آئے، پھر کوئی زبان بیچ میں نہ آئے، پھر کوئی رنگ بیچ میں نہ آئے۔ علامہ اقبال نے اس کو اس وقت کے بت کہے تھے، اس وقت کے لات اور منات اور عزا مشرکین مکہ کے بت تھے، تو ہمارے اس وقت کے کون سے بت ہیں؟ یہ بت ہے، یہ افغانی ہے، یہ بنگالی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ ہندوستانی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ بلوچ ہے، یہ سندھی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس دور کے بت بنے ہوئے ہمارے لیے، اور ہم ان کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ نے تو بتایا انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی بھائی ہیں، وہ بھائی بھائی ہوں گے، اور ان کا دوسرا کام کیا ہوگا؟ فاصلحوا بین اخویکم، بھائیوں میں صلح کرانے کی کوشش کرو، ان کو لڑاؤ نہیں، نفرتیں نہیں پھیلاؤ، دلوں کو مت توڑو، تفرقہ نہیں پھیلاؤ، لوگوں کے درمیان رنگ اور نسل اور زبان کی بنیاد پہ عداوت، بغض اور تعصب مت پھیلاؤ۔ جب یہ چیزیں ہوں گی ہمارے اندر تو اللہ خود فرماتے ہیں کہ پھر تم پہ رحم کیا جائے گا۔ تو ہم پہ رحم شاید اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہم جوڑ نہیں رہے بلکہ توڑ رہے لوگوں کو، ہم صلہ رحمی نہیں کر رہے، ہم قطع رحمی کر رہے ہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر ابھی بھی بتان رنگ و خون پڑے ہوئے ہیں، بتان عجم ہمارے دلوں کے اندر موجود ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت ایسے نظر آ رہا ہے مجھے کہ روٹ گئی ہے ہم سے۔ اللہ کی رحمت ہم پہ تب آئے گی جب ہم بھائی بھائی، ریئل میں بھائی بھائی بن کے رہیں۔ یہ دنیا ہماری چھت ہے، ہم اس چھت کے نیچے رہنے والے، سب سے ہمارا ایک رشتہ ہے، اور وہ ہے انسانیت کا رشتہ۔ انسانیت کے لحاظ سے تمام انسان ہمارے لیے قابل احترام ہونے چاہیے، قابل عزت ہونے چاہیے، اشرف المخلوقات کے کوئی حیثیت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے کسی کا دل توڑا گویا اس نے کعبے کو گرا دیا۔